ڈائری سیچن گلیشیئر مسلینیس قربانی پارٹ 1۔ اور جب ہمارا پالا سیچن گلیشیئر سے پڑا تو ہم نے اپنے نوجوانوں کو کہنا شروع کیا کہ اس سے محتاط رہو، یہ قربانیاں مانگتا ہے، بالکل مانگتا ہے۔ ہم نے دیں، بے شمار دیں، میں نے خود دی۔ قصہ سن لیجئے۔ 1993 میں سیچن گلیشیئر کے فٹ ہلز میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ڈینسم۔ وہ ہمارا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا۔ میں اس میں ایز ڈپٹی بریگیڈ کمانڈر پوسٹ ہوا۔ ڈیلی بیسس پہ فائر ایکسچینج ہوتا تھا، معاملہ گرم ہی رہتا۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے ان دنوں مجھے کچھ زیادہ ہی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جانا پڑا۔ نارتھ کی طرف سب سے پہلے گیونگ لا آتا تھا۔ وہاں پہ میرے ایک ایس ایس جی کے کولیگ لیفٹیننٹ کرنل سعد اللہ بیگ یونٹ کمانڈ کر رہے تھے اور وہ سیکٹر انہی کے نیچے تھا۔ میں نے سب سے پہلے ادھر جانے کا ہی فیصلہ کیا۔ گیا، وہاں پہ 2 گھوڑے ارینج کیے اور دوسرے دن کا پروگرام بنایا کہ آگے چلیں گے۔ وہ جو 2 گھوڑوں کی سٹوری ہے وہ پھر کسی ٹائم بیان کروں گا، بہت دلچسپ ہے۔ وہاں سے واپسی پہ ایک اور سیکٹر جہاں 2-3 دن رہا اور پھر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر۔ اس دوران کافی ایکسپوجر ہوا۔ اس میں مجھے 3-4 بیماریوں نے جو بظاہر تو معمولی لگتی تھیں لیکن تھی بڑی خطرناک قسم کی، انہوں نے ہٹ کیا۔ ان میں بلڈ پریشر تھا، سٹومک کا پرابلم تھا، ڈائریا تھا، وومیٹنگ تھی اور ٹیمپریچر بھی تھا۔ بہرحال خیر خیریت سے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ڈینسم پہنچ گیا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں میں کچھ گڑبڑ ہے۔ جب بھی میں شیشہ دیکھتا مجھے اپنی نظر گرتی ہوئی محسوس ہوتی، لیکن میں نے گزارا کرنا ہی مناسب سمجھا۔ رات کو ادھر ریسٹ کیا۔ کل میں نے اسکردو جانا تھا، جیپ پکڑی اور اسکردو چلا گیا۔ وہاں پہ میرے ایک ایس ایس جی کے کولیگ عامر سعید کھٹر میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ لے کر مجھے سیدھا بریگیڈیئر اسلم شنگریلا والے کے پاس چلے گئے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کی تیمارداری کرنی ہے۔ ہم گئے، تیمارداری کی، کچھ کھایا پیا، گپ لگائی۔ میں نے عامر کو کہا کہ دیکھو یار، پچھلے چند دنوں سے میری طبیعت ناساز ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میری آنکھوں کی بینائی پہ اثر پڑ رہا ہے، تو تم بیٹھو ان کے پاس۔ میں گیا، لیکن وہ بھی میرے ساتھ میرے کمرے میں آ گئے۔ ادھر میں نے آ کے تھوڑی بہت عامر سے گپ شپ لگائی اور وہ چلا گیا۔ رات گزری باتھ روم میں اور بیڈ کے درمیان، کبھی آتا کبھی جاتا، وومیٹنگ بے انتہا ہر 15-20 منٹ کے بعد، اور ہر وومٹ کے بعد جب شیشے میں اپنی شکل دیکھوں تو مجھے اپنی نظر گرتی ہوئی معلوم ہو۔ کچھ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ بہت کچھ کر سکتا تھا۔ میرے ساتھ فیلڈ ایمبولینس تھی۔ فیلڈ ایمبولینس اس کو بولتے ہیں جس میں کوئی 15-20 ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ اگر میں صرف فون کر دیتا تو ڈاکٹر میرے پاس آ جاتا تو میری طبیعت کو وہ سنبھال سکتا تھا اور پتہ کر سکتا تھا کہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ لیکن میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ بات کس طرف جا رہی ہے۔ صبح ہوئی، وہ انچارج آیا، اس نے کہا فلائٹ جا رہی ہے اسلام آباد، آپ جائیں گے؟ میں کہ ضرور۔ کہتے لیکن سر آپ کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ میں نے کہا پھر بھی چلوں گا۔ ایئرپورٹ پہنچے، وہاں افسر ملے، انہوں نے بھی یہی آبزرویشن کی جو پہلے وہ کر چکا تھا۔ جہاز میں بیٹھے اسلام آباد پہنچے۔ وہاں پہ میرا ڈرائیور، پرائیویٹ ڈرائیور، میری پرائیویٹ کار لے کے آیا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا چلو اسلام آباد۔ اسلام آباد میں اپنی ہمشیرہ کے گھر آ گیا۔
वहाँ पे आते ही बाथरूम और बेड और शीशा इनका इस्तेमाल किया और लेट गया, नींद आ गई। मेरे वो दोस्त जिनको पता था मैं आ रहा हूँ, उन्होंने बार बार रिंग किया कि ये बंदा आया हुआ है, लेकिन इसने हमें कोई इतला नहीं की, खैरियत तो है। वो खुद आ गए, तो उनको मालूम हुआ कि मैं लेटा हुआ हूँ या सोया हुआ हूँ। मेरे पास आए, मैंने उनको कहा कि यार मेरे साथ तो ये हो रहा है। बैठे जिम में और फिर निकल गए हॉस्पिटल की तरफ। उधर नज़दीकी अस्पताल है, गालबन उसका नाम भी कोई अल शफा है, वो नेवी वालों का सेटअप था। उन्होंने मुझे चेक किया और वो इस शक में पड़ गए कि मुझे कोई हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है। वहाँ से AFIC में इवैक्यूएट हो गया। उधर मैंने उनको बोला कि देखें मुझे हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मसला जो है ये आइज का है और ये सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर से शुरू हुआ है और अब तक ये जारी है। आई स्पेशलिस्ट को बुलाया, उसने आंखें चेक की और उसने कंफर्म किया कि हाँ इनको आई का प्रॉब्लम हुआ है। न्यूरो फिजिशियन आए, उन्होंने भी कंफर्म किया। मैं CMH पे ट्रांसफर हो गया। वहाँ पे मेरा आइज का इलाज शुरू हुआ और डायलिसिस हुए, 2 या 3 डायलिसिस हुए और हर डायलिसिस के बाद मेरी साइट इम्प्रूव होती गई। जब डायलिसिस कंप्लीट हो गया तो मेरे जो मेडिकल वाले लोग थे उन्होंने नतीजा निकाला कि मजीद कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ हो गया ये हो गया, और इस काम को लग गए कोई 20-25 दिन। इस ट्रीटमेंट को इतना अरसा लग गया। बात फैलते फैलते फैल गई, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, मिले, बहुत मशवरे आए। मेरे छोटे भाई को भी अमेरिका में पता चला कि ये हुआ है। वो मियामी में था और मियामी के अंदर दुनिया का बेहतरीन आई इंस्टीट्यूट है बास्कम पामर के नाम से। तो माजिद साहब छोटे भाई ने मुझे कहा कि आप इधर आए, मैंने डॉक्टरों से आपका केस डिस्कस किया, इधर आप ट्रीटमेंट करवाए। बहरहाल सोचा, आपने डॉक्टरों से मशवरा किया, इन्होंने कहा कि बच जाए, आपका ये लैप्स हो जाएगा ट्रीटमेंट के अंदर और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैं ना माना, मैंने कहा अमेरिका हर बरस का टीका। पहुंच गया उधर, फिर जो हुआ एक लंबी दास्तान है जिसके लिए मैंने अलग एपिसोड तैयार किया हुआ है। वो और किसी के काम आए ना आए, मेरी फैमिली के काम ज़रूर आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। अमेरिका में मैं कोई 3 हफ्ते रहा, इलाज कराया, लेकिन नाकाम। वहाँ से जब नाउमीद वापस लौटा, फिर दम दरूद, तवीज़ धागे, पीर मुर्शिद, मज़ार, हाजरियाँ, कुर्बानियाँ, बकरे काले, क्या कुछ मैंने नहीं किया। लेकिन कुछ नहीं होना तो नहीं हुआ। मैं दरअसल किस्मत और मुकद्दर पे यकीन नहीं रखता था। मैं कहता था परवरदिगार ने इंसान को बराबर पैदा किया है, जिसमें हिम्मत हौसला होता है वो आगे निकल जाता है और बाकी पीछे। तो मुझे फिर उसने सिखाया, उसने बताया कि मैं तुझे बताता हूँ कि किस्मत और मुकद्दर क्या होता है। तो पैदा करने वाले ने तमाम दरवाजे कर दिए बंद और एक दरवाज़ा रखा खुला, और वो था मस्जिद का। मस्जिद का दरवाज़ा खुला रखा, मैंने उसको खुला देखा और मैं उसके अंदर घुस गया। ये साथियों 1993 की बात है। अभी देख ले उसको कितना अरसा गुजर चुका है, ये 2025 जा रहा है। एक दौरान एक नई जिंदगी गुजारी, अंधेरे में जिंदगी गुजारी। एक मैं साइट को गेन करता था, एक मैंने पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा था। ये सिर्फ मेरे लिए ट्रॉमा नहीं था, ये पूरी फैमिली के लिए ट्रॉमा था, पूरे खानदान के लिए ट्रॉमा था, यारों दोस्तों के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। इस अरसे में बच्चों को तालीम दिलवाई, शादियां की, सेटल किया, 3 अदद वेलफेयर के प्रोजेक्ट चलाए, एक डिसेबल बच्चों के लिए स्कूल, एक क्लिनिक अपनी वालदा के नाम पे और एक ड्राई राशन पॉइंट। इसमें मेरी फैमिली की पूरी पूरी हेल्प शामिल थी। इस पे बोलता जाऊंगा तो बोलता जाऊंगा, इस अनएंडिंग। ये घंटों की, दिनों की या हफ्तों की बात नहीं है, ये महीनों की बात है और इसको महीने ही लगेंगे बताते हुए। मेरे साथ तो ये हुआ कि माउंट एवरेस्ट से मैं गिरा और बॉटम ऑफ द डेड सी में जाकर लग गया। सियाचिन ने मुझे ढस लिया, बड़ी बुरी तरह ढसा। मेरे ब्रेन की जो है ना उसने तहस नहस फेर के रख दी। अपना मैं मामला इधर क्लोज करता हूँ, मैं आता हूँ एक दूसरे मामले पे, वो है अता पोस्ट का मामला।
عطا صاحب ہمارے ایک بہت دلیر جیسے تھے. انہوں نے اپنی پلٹن کی مدد سے جو 1 کمانڈو بٹالین تھی اور شہین کمپنی تھی ایک پوسٹ اسٹیبلش کی بیلافورٹ سیکٹر میں. اس پوسٹ نے دشمن کا ناک میں دم کر دیا. ان کے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتے تو یہ دیکھتے, ان کی گاڑیاں آتی راشن لے کے تو ان کی آبزرویشن کے نیچے ان کی موومنٹ سب کچھ یہ دیکھتے, اس پہ فائر گراتے اور نقصان ہوتا ان کو بے انتہا. دشمن کی ہائی کمانڈ نے سوچا کہ جب تک یہ عطا پوسٹ ادھر سے ختم نہیں ہوتی ہمارا یہ نقصان جاری رہے گا. ایک دفعہ نقصان کرا لو لیکن اس کو جو ہے نا ختم کر دو, اس کو وائنڈ اپ کر دو. انہوں نے منصوبہ بنایا اور اسی پہ عمل کیا. سکھوں کو اکٹھا کیا, ان کو پلائی شرابیں, ان کو دیا ٹاسک ایک ریجمنٹ کو کہ یہ عطا پوسٹ کو ختم کرو. عطا صاحب بھی جان گئے تھے کہ یہ اتنا زیادہ فائر ہو رہا ہے, ارٹلری کا بھی اور سوال عام کا بھی, یہ چھوڑ ہی رہا, اتنا دنوں سے ہو رہا ہے. یہ بھی کر رہے تھے وہ بھی کر رہے تھے, نقصان دونوں طرف سے ہو رہا تھا. لیکن ان کی پوسٹ پہ چند گنتی کے آدمی تھے, 5 کے قریب. انہوں نے اپنے بندوں کو کہا کہ آپ مجھے اپنا ایمونیشن اور ہتھیار دے دیں اور آپ چلیں. ابھی دشمن آئے ہی آئے, اس کی اتنی نفری ہے, میں نے اتنے بندے اس کے گرا دیے ہیں لیکن وہ باز نہیں آ رہا. یہ ان کا کوئی مقصد ہے اور یہ پوسٹ لینا چاہتے ہیں. ان کے بندے جس طرح آئے تھے پی ٹاؤن کلائم کر کے, اسی طرح پی ٹاؤن سے اتر کے واپس اپنے پلٹن میں چلے گئے. عطا صاحب نے کہا میں آخری گولی اور خون کی آخری قطرے تک لڑوں گا. اور جناب والا وہ لڑے, ایسا لڑے کہ بس انڈینز دشمن بھی یاد رکھے گا. پھر جب ان کی باڈی انہوں نے واپس کی تو ان کے کمانڈنگ آفیسر نے ساتھ ایک بڑا لمبا چوڑا خط بھیجا کہ اس طرح کے بہادر جوان اگر کسی فوج میں ہو تو وہ فوج کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتی. اسی سے بات یاد آئی کہ نیچے ہیڈ کوارٹر میں ایک آپریشن کی بریفنگ ہو رہی تھی. ایک سینئر افسر ان لوگوں کو بریف کر رہے تھے جنہوں نے آپریشن پہ جانا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایسٹ سے جائیے, یعنی مشرق سے جائیے, مغرب سے نہ جائیے, دائیں سے جائے, بائیں سے نہ جائے, دن کو نہ جائے, رات کو جائیں, تو آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ایک جونیئر افسر نے کھڑے ہو کے کہا سر اگر ان میں سے کوئی عطا نکل آیا, تو وہ سینئر افسر کہتے ہیں نہیں ان کے پاس کوئی عطا نہیں ہے, عطا سارے ہمارے پاس ہے. عطا صاحب کی قربانی کو بھی جو سیاچن کے اوپر ہوئی اور سیاچن نے ہی لی, ابھی تک انڈینز بھی یاد کرتے ہیں اور ہم بھی یاد کرتے ہیں. انہی کے نام پہ وہ پوسٹ بھی بنی ہوئی ہے اور پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان آرمی نے ان کو بہت لک آفٹر کیا, اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. تو میرے دوستو, میں نے قربانی دی 2 آنکھوں کی, برائی میری بہت کم ہو گئی, برائے نام رہ گئی, اور اسی سے کام چلایا اور اسی سے کام چلا رہا ہوں. اور عطا صاحب جنت الفردوس میں جگہ پا گئے. اجازت چاہتا ہوں. کرنل ریٹائرڈ اختر مجید, جون 2025, لاہور. اللہ حافظ.